تین ایسی وجوہات جو میں آج آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ لوگ آپ سے جلتے کیوں ہیں۔ السلام علیکم ناظرین، کیسے ہیں آپ سب لوگ؟ اور امید کرتی ہوں آپ لوگوں کے ساتھ میں ہوں سمیرہ عرفان، اور آپ لوگوں کو آج کے ولاگ میں یہی بتانا چاہتی ہوں کہ لوگ آپ سے جلتے کیوں ہیں۔ تین ایسی وجوہات ہیں جن کی بنا پر لوگ آپ سے جلتے ہیں، اور وہ تین وجوہات کون ہیں؟ اور وہ لوگ آپ لوگوں کے اپنے بھی ہی ہو سکتے ہیں، رشتہ دار ہو سکتے ہیں، ریلیٹیوز، خاص طور پہ اس طرح کے معاملوں میں زیادہ اپنے ہی رشتہ دار ہوتے ہیں جو آپ سے جلتے ہیں۔ اور وہ ان میں تین ایسی وجوہات ہیں۔ پہلی، آپ کی خوشی انہیں چبھتی کیوں ہے؟ آپ کی کامیابی انہیں پریشان کیوں کرتی ہے؟ آپ کی مسکراہٹ انہیں ہر وقت بے چین کیوں رکھتی ہے؟ یہ ایسی تین وجوہات ہیں جو آپ لوگوں کے ساتھ آج میں شیئر کرنے جا رہی ہوں کہ جب آپ لوگ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، آپ لوگوں کے اندر کچھ تو ایسا ہے جو لوگ آپ سے جل رہے ہوتے ہیں۔ آپ کو پتہ نہیں ہوتا ہے کہ ہمارے اندر کیا عیب ہے۔ آپ لوگ خود کو ہر وقت ٹارگٹ کرتے رہتے ہیں کہ یار ہو سکتا ہے میں نے ایسا کچھ کیا ہو جس کی وجہ سے وہ میرے ساتھ بحث کر رہے تھے، یہ کر رہے تھے، وہ کرتے۔ لیکن آپ لوگ خود کو یہ سمجھیں کہ ہمارے اندر کچھ تو ایسا ہے جس کی بنا پر لوگ ہم سے جلتے ہیں۔ آپ نے ان کو کچھ نہیں بگاڑا ہوتا، پھر بھی وہ آپ کو نیچا دکھانے کی کوشش کیوں کرتے ہیں؟ دراصل انہیں جلن ہوتی ہے۔ پہلی بات، آپ کی کامیابی۔ جب آپ کامیاب ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ آپ کچھ نہ کچھ آپ کر کے دکھا رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر اتنا حوصلہ ہوتا ہے دوسروں کی باتیں سننے کا اور سمجھنے کا، اور کچھ آپ برداشت کر رہے ہوتے ہیں، اور کچھ ایسا آپ کام کرتے ہیں جو کہ وہ کرنا چاہتے تھے لیکن وہ نہیں کر پاتے، ان کے اندر وہ حوصلہ نہیں ہوتا ہے، وہ نہیں کر سکتے ہیں، اور اگر آپ نے کر دیا ہے تو وہ پھر آپ کو ٹارچر کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا ہوتا، وہ خود اپنے اندر ہی اندر وہ خود کو مایوس کر رہے ہوتے ہیں، اور اس کا بلیم آپ کے اوپر لگا دیتے ہیں کہ کاش یہ میں کر لیتا، لیکن وہ اس ٹائم کچھ نہیں کر سکتے ہیں، اور بس آپ کو ہی ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ ان سے برداشت نہیں ہو رہا تھا۔ جب آپ محنت کر رہے ہوتے ہیں، اگر لوگ آپ سے جلتے ہیں نا، تو آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسا ضرور ہوتا ہے جو قابل رشک ہوتا ہے۔ آپ خود کو اتنا پر اعتماد بنا رہے ہوتے ہیں کہ آپ کچھ نہ کچھ کر رہے ہوتے ہیں، آپ کے اندر کچھ نہ کچھ ایسی ضرور۔ اصل مسئلہ یہ نہیں ہوتا ہے کہ آپ کامیاب ہیں، اصل مسئلہ یہ ہوتا ہے کہ لوگ آپ سے جل رہے ہوتے ہیں، کیونکہ جو وہ خود کرنا چاہتے ہیں تو وہ تو کچھ کر نہیں پاتے۔ وہ خود اندر ہی اندر سوچتے رہتے ہیں کہ یار آج کریں گے، کل کریں گے، پرسوں کریں گے۔ جب آپ کر لیتے ہیں تو وہ خود اندر سے جلنے لگ جاتے ہیں، اور وہ ان سے برداشت نہیں ہوتی ہے، پھر وہ آپ لوگوں کے اوپر بلیم کرنا شروع کر دیتے ہیں، ان کو ٹارگٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ جب آپ کسی ایسے مقام پر پہنچ جاتے ہیں جو کہ وہ شاید وہ سوچتے رہتے ہیں کہ ہم یہ کریں گے، آج کریں گے، ویسے کریں گے، لیکن وہ کچھ نہیں کر سکتے ہیں، تو پھر جب آپ نے کر کے دکھا دیا تو پھر وہ آپ کو الزام لگانا شروع کر دیتے ہیں، ان سے برداشت ہوتی نہیں ہے، تو اس وجہ سے وہ لوگ آپ سے جلتے ہیں۔ دوسری بات وہ حسد کرتے ہیں۔ جو لوگ اندر سے حسد کر رہے ہوتے ہیں، تو ایک حدیث پاک حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث میں بھی فرمایا ہے کہ حسد انسان کو اندر سے کھوکھلا کر دیتی ہے۔ حسد انسان کو اس طرح اندر سے کھا جاتا ہے جیسے آگ لکڑی کو کھا جاتی ہے۔ اسی طرح کہ جو لوگ آپ سے حسد کرتے ہیں نا، آپ ان کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ آپ کا ہر کام، آپ کا ہر اچھا یا برا کام ان کو ہر وقت ہی برا لگ رہا ہوتا ہے، چاہے آپ اچھا کام بھی کر رہے ہیں، چاہے آپ برا کام کریں، چاہے آپ کے انہی کے لیے ہی کچھ اچھا سوچ رہے ہیں تو تب بھی ان کو برا لگتا ہے۔ آپ ان کے لیے کچھ بہتر کرنے کی سوچ رہے ہیں تو تب بھی ان کو برا لگتا ہے۔ آپ ان کے بارے میں کسی سے کوئی اچھی بھی بات کر رہے ہیں نا، تو تب بھی ان کے دل میں یہی جائے گا کہ یہ ہمارے خلاف تو کچھ تو وہاں پہ بنا رہا ہے، کچھ تو ہمارے خلاف سازش کر رہا ہے۔ اس وجہ سے آپ ان کی نظروں میں آ جاتے ہیں۔ ان کو یہی ہوتا ہے کہ یار یہ ہمارے فلاں بندے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہماری بات کی ہے، فلاں بندے کے پاس بیٹھا ہوا تھا، اس نے ہماری بات کی ہے، تو وہ آپ کو نا دیکھ کے برداشت نہیں کرتا، وہ جلتا ہی رہتا ہے، اندر ہی اندر سے وہ جلتا رہتا ہے، اور کچھ نہ کچھ موقع تلاش کر رہا ہوتا ہے کہ میں کسی ٹائم تو اس سے بدلہ لوں گا، فلانے کے پاس اس نے بیٹھ کے میری یہ بات کی ہونی ہے، تو کوئی نہ کوئی موقع اس کو ایسا مل جائے نا تو وہ جھاڑ بوجھ کر دیتا ہے، اگلی پچھلی کسر نکال دیتا ہے وہ آپ پہ، چاہے آپ نے اس کے بارے میں کوئی بات کی ہے یا نہیں کی ہے، لیکن آپ اس کی نظروں میں آ چکے ہوتے ہیں، اور وہ کہیں نہ کہیں سے آپ کو لازمی بلیم کرنا ضرور کر دیتا ہے، آپ کو ٹارچر کرتا رہتا ہے، ہر بندے کے سامنے آپ کی بے عزت کرنا، آپ کو پریشان کرنا، یہ اس نے اپنا ایک شعبہ بنا لیا ہوتا ہے۔
اس نے ٹھان لی ہوتی ہے کہ میں نے اس کو ہر بندے کے سامنے ذلیل کرنا ہے، ہر بندے کے سامنے پریشان کرنا ہے، کیونکہ وہ آپ سے جل رہا ہوتا ہے۔ اس کا مین ریزن یہی ہے کہ وہ اندر ہی اندر خود کو ایسے کچھ کر سکتا نہیں ہے، بس آپ کے اوپر الزام تراشیاں کرتا رہتا ہے، دوسروں کی نظروں میں آپ کو گرانا چاہتا ہے۔ تو آپ لوگ بس خود کو اتنا پورا اعتماد کر لیں کہ دوسروں کی باتیں سن کر خود کو نہ الجھائیں، اپنی زندگی کو آسان بنائیں۔ اگر لوگ آپ سے جل رہے ہیں تو ان کو جلنے دیں، آپ کچھ بھی کر لیں لیکن وہ لوگ آپ سے جلتے رہیں گے۔ اگر لوگ آپ سے جلے ہیں تو ان کو جلنے دیں، آپ کچھ ایسا کریں جو قابل رشک ہے۔ آپ اپنا وقت ان کی باتوں میں ضائع مت کریں، آپ کامیابی کی طرف اپنا قدم بڑھائیں، خود کو اتنا کامیاب کریں کہ آپ اپنے اندر حوصلہ پیدا کریں، خود کو اتنا کامیاب بنائیں جو دوسروں کے منفی رویے کو اپنا حوصلہ بنا لیتی ہے نا۔ اصل کامیابی وہی ہوتی ہے۔ لوگ جلتے ہیں تو جلنے دیں، ان کی باتوں کو نظر انداز کریں، خود کو کامیاب بنائیں، اپنی تقدیر خود بدلیں، اپنی تقدیر اپنے ہاتھوں سے بدلنے کی کوشش کریں اور اپنے ذہن کو دوسروں کی باتوں کی طرف سے ہٹا لیں۔ جتنا ہو سکے خود کے دماغ کو فریش رکھیں اور جتنا ہو سکے اپنے آپ کو بیزی رکھیں، اپنے آپ کو کچھ نہ کچھ نیا کریں، نیا سیکھیں، نیا ہر روز لرن کریں۔ جتنا ہو سکے دوسروں کی باتوں کو اپنے دماغ سے، ان کی منفی سوچوں کو اپنے دماغ سے نکال کر اپنی زندگی کو آگے بڑھانے کی کوشش کریں۔ جب تک آپ دوسروں کی باتیں سنتے رہیں گے، آپ دوسروں کی باتوں کو اپنے سر پر سوار رکھیں گے، آپ زندگی میں کامیاب نہیں ہو سکتے۔ زندگی کا اصل مقصد یہی ہے کہ خود کو دوسروں کی باتوں سے دور رکھیں جتنا ہو سکے۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو سے کچھ بھی نیا سیکھنے کو ملا ہے تو ہماری ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں، اور میرے چینل پر نئے ہیں تو سبسکرائب کریں اور آگے شیئر کریں۔ تو ہمیں یاد رکھیں۔ اللہ نے کے بعد